إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسانیت کے سامنے روز اول سے دو راستے ہیں. ایک راستہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا تلقین کردہ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ خواہشات اور شہوات کا راستہ ہے. یہ دونوں راستے اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کے سامنے رکھے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وقال اللہ سبحانہ وتعالی وہدیناہ النجدین. دو راستے اللہ جل شانہ نے سامنے رکھے ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی چاہت والے راستے کو بتانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، بتاتے بھی تھے، کر کے بھی دکھاتے تھے، اور اس راستے پہ چلنے والوں کو بشارتیں بھی سناتے تھے، تیار بھی کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے ان کا اسوہ اور نمونہ وہ رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خاتم النبیین کی حیثیت سے ہوئی ہے، مگر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں پچھلے نبیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی اولو العزمی کا، اور ان کی اللہ جل شانہ کے ساتھ وفاداری کا، اور ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود چلنے اور اپنی امتوں کو چلانے کا، اور ان کے صبر و تحمل کا، اور ان کی استقامت کا، اور ان کے توکل کا اللہ جل شانہ نے کیسے اونچے الفاظ کے اندر ان کا بیان فرمایا ہے پچھلے نبیوں کا. حالانکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، اور آخری نبی ہیں، اور آخری کتاب لے کر آئے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے چونکہ سارے نبیوں کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ پچھلے نبیوں کے تذکرے کو اونچے الفاظ کے اندر بڑی ان کی عزت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جو ان کی قدر و منزلت ہے اس کے ساتھ، ایسے ایسے الفاظ ہیں نبیوں کے بارے میں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے. وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسی سند عطا فرمائی ہے کہ وہ ابراہیم جس نے ہر بات اپنی پوری کر دکھائی. اللہ تعالیٰ کے ہر امتحان میں جو ثابت قدم جنہوں نے رہ کر دکھایا. نوح علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، ہود علیہ السلام کی باتوں کو، شعیب کی باتوں کو، صالح کی باتوں کو. یہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کا ذکر جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کسی کو صادق القول فرما رہے ہیں، کسی کو صدیق النبیہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ تھے، اور اللہ جل شانہ نے انسانیت کے لیے بھیجے تھے، اور انہوں نے انسانیت کے سامنے وہ راستہ رکھا تھا جس راستے پر چل کر انسانیت کامیاب ہو سکتی ہے، جس راستے پر چل کر لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں. اس راستے کو کھول کھول کر لوگوں کو بتانا، لوگوں کے اندر گھوم گھوم کر اور چل چل کر اور ان تک پہنچ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، میں کمر سے پکڑ کر روک رہا ہوں، میں لوگوں کو جہنم کے جہنم میں گرنے سے روک رہا ہوں. سارے انبیاء علیہ السلام کی آپ مشقتیں دیکھیں گے اپنی قوم کے ساتھ. انہوں نے نہ قوم کی باتوں کی پرواہ کی، نہ اپنی تکذیب کی پرواہ کی، نہ قوموں کے رویوں کی پرواہ کی. کیسے دل جلانے والی باتیں قوموں نے کی، اور کیسے انبیاء کو کس طریقے کے ساتھ جھٹلایا. آج قرآن کے الفاظ ہیں، انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کا دل دہلتا ہے کہ نبیوں نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی اپنی قوموں سے. ایسے سخت اور رقیق ترین الفاظ
ایسے برے الفاظ کہ آج کوئی شریف آدمی دوسرے شریف آدمی کو نہیں کہہ سکتا، آج کوئی بامروت آدمی دوسرے بامروت آدمی کو نہیں کہہ سکتا۔ قوموں نے کیسے منہ پھاڑ کر نبیوں سے کہا اور بار بار ان سے کہا، لیکن انہوں نے اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اس لیے کہ آئے اس مقصد کے لیے تھے، تشریف اس لیے لائے تھے کہ اللہ جل شانہ کا راستہ لوگوں کو دکھائیں اور اس راستے پر لوگوں کو چلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ خواہشات کی زندگی جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جتنی شہوات ہیں، خواہشات ہیں، یہ آگ کے اوپر گویا ان کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جس انسان نے آگ میں جانا ہو اس کے لیے اس کو مرغوب کر دیا جاتا ہو اور اس کے لیے اس کا رستہ آسان کر دیا جاتا ہو، اور جنت کے رستوں کو اللہ پاک نے خواہشات کی جو دوسری طرف ہے وہ مکرہ ہے، وہ دوسری طرف جو مکروہ ہے، ایک طرح سے مکارہ اس کی جمع فرمائی، انسان کے نفس کو پسند نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے خواہش نفس انسانی کو بھاتی ہے، الا یہ کہ نفس کا تزکیہ ہو جائے۔ شاید تزکیہ شدہ نفس کی خواہشات اور عادات بدل جاتی ہیں اور اس کے اوپر روح غالب ہو جاتی ہے، تو نفس کے تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں اور روح اپنے پاکیزہ تقاضے اس کے اوپر غالب کر دیتی ہے، پھر عبادت اس کی غذا بن جاتی ہے، ذکر و فکر اس کا شغل بن جاتا ہے، تلاوت اس کو لطف دیتی ہے، راتوں کو اٹھنا اس کو مزہ دیتا ہے، اللہ سے مناجات اس کو لطف دیتی ہے۔ یہ تو روح کے تقاضے ہیں۔ تو روح جب غالب ہو گئی اس کے نفس کے اوپر تو اس نے اچھی چیزوں کو اس کے لیے مرغوب کر دیا، لیکن جب تک نفس غالب ہوتا ہے تو وہ اس کو شہوات کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ ڈھانپی گئی ہے گویا کہ شہوات کے ذریعے سے، حفت النار بالشہوات۔ اور پھر یہ کیسی چیزیں ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ دیکھیں، جن قوموں کو آپ اس میں دیکھیں تو اس میں حدود سے آگے بڑھتی، اتنا حد سے آگے بڑھ جائیں گی جیسے آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی باغی اقوام ہیں جنہوں نے عالم بغاوت بلند کیا ہوا ہے، انہوں نے فقط ان حرام چیزوں پر اکتفا نہیں کیا جو کہ سب کے نزدیک حرام، بلکہ انہوں نے ان نت نئے اور غیر فطری حراموں کا ارتکاب اور اس کو جائز کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر، مغربی دنیا کی قانون سازیوں کو دیکھیں، مغربی دنیا کے طور طریقوں کو دیکھیں، ان کے جائز اور ناجائز کے پیمانوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ عین پچھلی قوموں کی طرز کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عجیب جگہ کے اوپر روک لگاتے ہیں اور عجیب قسم کی تربیت فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس سمت میں جانے کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں نفس انسانی کے لیے، جب وہ خواہشات کو روکنا اس جگہ سے روکنا شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے، کہ اگر وہاں سے اس کو نہ روکا جائے تو انسان کی ان خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش، نفس کے اندر بڑائی کی خواہش ہے، اگر اللہ جل شانہ اس کو بڑائی عطا بھی فرما دیں تو یہ اس بڑائی پہ اکتفا نہیں کرتا۔ فرعون کو اللہ پاک نے دنیاوی بڑائی عطا فرمائی، اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، اس کے مقابل کے اندر کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ کم از کم زمین پر کسی اور بادشاہ کو نہیں جانتا تھا، اس کا علم میں نہیں تھا کہ اس جیسی بادشاہت دنیا میں کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی دنیاوی بڑائی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن کیا فرعون کے نفس نے اس پر اکتفا کیا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اب ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ یا حامان ابن لی صرحا، اس نے کہا کہ زمین پر تو اب کوئی چیز نظر نہیں آتی جو میری بڑائی کے مقابلے کے اندر ہو، حامان سیڑھی لگاؤ ذرا آسمانوں کو دیکھتے ہیں، کیا آسمانوں پر کوئی ہمارے مقابلے کا ہے یا نہیں ہے؟ زمین پر تو ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ نفس انسانی بڑائی کا خوگر ہے، بڑائی کا طالب ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے تجاوز کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے انکساری اور عاجزی کی تعلیمات لے کر آتے تھے کہ بالکل آغاز کے اندر ایسی عاجزی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ یہ آپ غلاموں کی طرح کھانے کے لیے بیٹھے، آپ کا وہ جو عاجزانہ انداز تھا، جو آپ کا مسکینانہ انداز تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا کھانا اس کا غلام بن کر کھاؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاؤں میں ورم دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایسے شکر گزار غلام نہ بنوں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین کی تعلیمات کے اندر انسانیت کا جو سب سے بلند ترین درجہ تجویز کیا گیا ہے وہ عبدیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اب یہ کیسے دو عجیب انتہائیں ہیں کہ ایک طرف عبدیت یعنی غلامی کی انتہا کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے، اور نفس انسانی اگر بے لگام ہو تو وہ غلامی تو کجا
وہ تکبر اور غرور کے مراحل طے کرتا ہوا ربوبیت کو جا کر چھونے لگ جاتا ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ کر دیتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ دیتا ہے۔ یہ وہ دو راہیں ہیں، دو انتہائیں ہیں کہ ایک طرف نفس پہنچانے والا ہے تو انسان کو رب کے دعوے تک پہنچا دے گا، اور نبی اگر تربیت کرے گا تو اس کو عبدن شکورا بنا دے گا، اس کو غلامی کی طور اور طریقے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سکھا دیں گے۔ یہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے، جس بھی رخ کو لیں گے تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تربیت نفس کے تقاضوں کی دوسری جانب انسان کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اس کو سنوارنا، اس کو بنانا، یہ حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت اور ان کی کوشش تھی، اور انہی لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کامیابی کی سندیں عطا فرمائیں، قد افلح من تزکا کہہ کر، کہ جنہوں نے یہ کر لیا یہ فلاح پا گئے، یہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس میں حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کس چیز سے گزارتے تھے، وہ کتنی واضح تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر، حضرات صحابہ کے اوپر گزرنے والے سارے احوال، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے سارے احوال، یہ اس منزل کی طرف کا سفر تھا جو منزل اللہ جل شانہ کو انسانوں سے مطلوب ہے، اور جو اللہ جل شانہ انسانوں کے سامنے بطور نمونے کے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان تمام مراحل سے گزر جائے، ان تمام کاموں کو دیکھ لے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہوں، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی ان لوگوں کی ہدایت اور ان کا جو ایمان ہے، ان کا ایمان باقی لوگوں کے لیے معیار ہے۔ تو میرا عزیزو اور دوستو، وہ راستہ، وہ خواہشات کی دوسری طرف کا راستہ، اس کی دوسری انتہا ہے، ورنہ وہ پہلی والی صورت جو ہے وہ نفس انسانی کو ہلاکتوں کی طرف اور ایک ایسے طرز زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے جو سراسر بغاوت، اور وہ بغاوت صرف اتنی نہیں کہ انسان سے اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہو جائے گی جس پر وہ پشیمان ہوگا، اتنی نافرمانی نہیں، وہ بغاوت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر قانون کے اور اللہ تعالیٰ کے ہر ضابطے کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر طریقے کے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہر حد کے خلاف انسان باغی ہو جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل ایک چیز متعارف کراتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو اللہ جل شانہ کی حدود ہیں، انسانوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ چلو حد اللہ کے انسانوں سے گناہ ہو رہے ہیں تو ان گناہوں کو پر کوئی سزا نہیں رکھی۔ ایک تو صورت یہ تھی کہ ملکوں میں قانون بنتے اور کہتے کہ چلو گناہ جو ہے لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، اس پر ملک قانون نہیں بنائیں گے، سزا نہیں دیں گے، یہ تو ایک صورت تھی۔ اس سے ہٹ کر یہ قوانین بنائے گئے کہ گناہوں کو گناہ کہنا یہ گناہ ہوگا، گناہوں کو گناہ کہنا غلط ہوگا، اور گناہ اور ثواب کے تصور کو الٹا دیا جائے گا۔ جو چیز غلط سمجھی جاتی ہے اس کو بالکل صحیح سمجھا جائے گا، اور بالجبر اس کو صحیح لوگوں سے منوایا جائے گا، لوگوں سے کہلوایا جائے گا کہ تم آسمانی تعلیمات کے برخلاف ہمارے اس زمینی ضابطوں کے کو تسلیم کرتے ہوئے مانو اس بات کو۔ آج مغرب کے اندر جو لوگ مسلمان الیکشن کے اندر کھڑے ہوتے ہیں مغربی دنیا کے اندر، ان سے یہ بات کہلوائی جاتی ہے، ان سے یہ بات لکھوائی جاتی ہے، بلوائی جاتی ہے مختلف لوگوں کے سامنے اور صحافیوں کے سامنے، اس بات کو بلوایا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا ہمارے ان قوانین کے بارے میں جو سراسر اللہ تعالیٰ سے سخت ترین بغاوت کے اوپر مشتمل ہے، ان قوانین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ خاموشی اس پر نہیں سنی جاتی۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کہیں کہ میں اس پہ سکوت اختیار کرتا ہوں تو اس کو گوارا کر لیا جائے گا، مسلمانوں کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں سارے کے سارے، جو کھڑا ہوتا ہے جو ان کاموں کے سیاست میں جو مسلمان ہیں مغربی دنیا کے اندر، ایک ایک نام سے ہم جانتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر فلاں کھڑا ہوا، فلاں ملک میں فلاں کھڑا ہوا، اس سے یہ بات کہلوائی گئی، اخباروں میں چھپوائی گئی کہ یہ بھی اس معاملے کے اندر مغربی دنیا کے ساتھ ہے، یہ لوگ بھی اس معاملے کے اندر مغربی پیمانوں کو مانتے ہیں۔ اگر ہم جنس پرستی کے قوانین ان کے ہاں ہیں تو یہ اس کو مانتے ہیں، زبان سے کہلواتے ہیں ان سے کہ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ، اس معاملے میں اسلامی قوانین کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ کفریہ چیزیں ان سے کہلوانا، یہ خواہشات کی زندگی کی دوسری انتہا یہاں تک پہنچتی ہے۔ خواہشات والی زندگی
کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام کے علاوہ تمام مذاہب زمینی ہو یا آسمانی ہو، یا مذہب نہ ہو، دہریت ہو، لادینیت ہو، تو یہ سب در حقیقت ایک ہی مذہب ہے جس کو خواہش پرستی کہا جا سکتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب پوری دنیا کا اس وقت وہ خواہش پرستی کا مذہب ہے. اس میں عیسائی بھی شامل ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اس میں دہریے بھی شامل ہیں، اس میں ہر قسم کے بے دین اور ملحدین شامل ہیں. ان تمام دنیا کے زمینی اور آسمانی مذاہب کو، جن کے اپنے اپنے نام ہیں، اگر ان کو ایک عنوان دیا جا سکتا ہے، ان کو اگر ایک نام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ خواہش پرست مذاہب. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اس میں انہوں نے کوئی ضابطہ اور قاعدہ اپنے سامنے ماننا نہ ماننے کو طے کر لیا. اس پہ قوانین بن گئے. دنیا پوری اس پر متفق ہو گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے اندر آزاد ہے، کسی آسمانی تعلیم کا، کسی اور تعلیم کا پابند نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا عالمگیر مذہب ہے. یہی بات وہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، اسی بات پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کس قدر پاکیزہ نظام لے کر آتے ہیں. پوری انسانیت کے لیے اس میں کتنی خیر ہوتی ہے. چاہے وہ معیشت کا نظام ہو، کیسے بے لگام معیشت کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عدل اور انصاف کے ہاتھ کے اندر دے دیتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے ناجائز کمائیوں کے رستے کھلتے ہوں، ہر وہ چیز جس سے حرام آمدنوں کے رستے کھلتے ہوں، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کے دروازے کتنے مضبوط بند کر دیتے. کیسی سخت وعیدیں ہیں سود کے اوپر. علماء کا اس کے اوپر اتفاق ہے. قرآن کا جو لب و لہجہ سود کے بارے میں، شرک کے علاوہ کسی گناہ کے بارے میں نہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جو سود کی جو وعیدیں بیان ہوئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، کسی اور گناہ کے اوپر نہیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں خواہش پرستی کا مذہب اپنی معیشت کو کھڑا ہی سود کے اوپر کرتا ہے، جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بغاوت حقیقی معنوں میں، جن قرآن کے الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عفت اور پاکیزگی کی تعلیم لے کر آتے ہیں معاشرت کے اندر. انبیاء کی معاشرت کا اہم ترین اساس اور ستون آپ دیکھیں کہ وہ عفت اور پاکیزگی، حیا اور پاکیزگی کے اوپر ہے. آپ خواہش پرستوں کا دین دیکھیں، وہ اپنے معاشرت کی بنیاد ہی بے حیائی کے اوپر رکھتے ہیں، آزادی کے اوپر رکھتے ہیں، جس کے اندر کسی قسم کے انسانوں کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. اور آپ نے سنتے ہوں گے یہ خبریں، اور جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے کیا کیا مناظر ہیں. آپ سوچیں آج یہاں تو مسجد کے اندر تو انسان کو کہہ نہیں سکتا، لیکن آج کتنا عام ہو گیا مغربی دنیا کے اندر کہ برہنہ لوگوں کا جلوس جا رہا ہے، جن کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے. اسے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور وہ سر عام سڑکوں پر اور چوراہوں پر نکل رہے ہیں. یہ بالکل عام بات ہے، کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک طرف یہ خواہش پرستوں کی دنیا پھر اس حد تک جاتی ہے کہ وہ جانوروں سے بھی آگے نکل جاتی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات عفت اور پاکیزگی کے کس درجے کے اوپر ہوتی ہیں کہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے. تو معاشرت کے اندر بھی پوری دو انتہائیں ہوں گی، معیشت کے اندر بھی پوری کی پوری دو انتہائیں ہوں گی. عدل و انصاف کے تقاضوں کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو مسلمانوں نے دنیا کو عدل کے جو پیمانے عطا کیے، دنیا نے دیکھے آج بھی تاریخ کے صفحات کے اندر محفوظ ہے. دنیا اس کو مانتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اللہ جل شانہ کے جو احکامات، مسلمان قضات نے دیکھیں کیسے کیسے مقدمے ان کی عدالتوں کے اندر پیش ہوئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر مقدمہ ہو یا ان پر دعویٰ ہو، اور یہ دعویٰ کرنے والا یہودی ہو، مسلمان قاضی بیٹے کی سفارش کو قبول نہ کرے، حالانکہ بیٹا بھی صحابی اور باپ عشرہ مبشرہ کے اندر سے، کہ یہ قضاء کے خلاف مسلمان قضات نے اپنی عدالتوں کے اندر، قاضیوں نے خلفاء کو، ایسے خلفاء کو جن کی حکومتوں کا سکہ پوری آدھی دنیا کے اوپر رواں تھا، جب اپنی عدالتوں میں طلب کیا ہے، اور بعض اوقات ذمیوں کے دعووں پر طلب کیا ہے، تو کرسی نہیں پیش کی خلیفۃ المسلمین کو، امیر المؤمنین کو، مسکرا کر نہیں دیکھا. قاضی نے کہا کہ اگر آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہوں تو پھر مجھے ذمی کو بھی دیکھ کر مسکرانا چاہیے، کیونکہ میں قاضی ہوں، انصاف میرے ذمے ہے، میں دونوں طرف کے لیے برابر ہوں. یہ افسانے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی روشن اور شاندار تاریخ ہے کہ جب ان کا نظام زندگیوں کے اندر آتا ہے تو انسانوں کے لیے اس قسم کے، اور آج اس کے دوسری طرف کے پیمانے آج لوگوں کے سامنے ہیں. اب آپ میں سے ہر شخص کا اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر عدالتوں سے واسطہ پڑا ہے.
یا پڑھتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدل کا معاملہ کیسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھو، اور پھر کہا کہ فجر کی نماز پڑھائی اور کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے دن، آج کی رات اللہ جل شانہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر کر دیا۔ اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر کر دیا، اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر کر دیا۔ 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہے اتنی سخت چیز ہے، آج آپ کے ہاں تمام عدالتوں کے اندر پیشہ ور جھوٹے گواہ بیٹھے ہیں جن کا کام یہی ہے۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، کتنے وکلاء یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ بتا دیں گے آپ کو کہ وہ ان کے ابھی آپ جائیں صبح پشاور کی کسی عدالت میں جائیں، اسلام آباد کی عدالت میں جائیں، آپ کو پیشہ ور گواہ ملیں گے جن کا کام ہی یہی، تو یہ قبول بھی کیے جاتی ہے، یہ گواہیاں عدالتوں میں چلتی بھی ہیں۔ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگ دوسرے متبادل چیزیں جب بناتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح انسانیت کا استحصال ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اس کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ لوگ اتنے پریشان، کسی بھی چیز کے اندر ان کے لیے سکون نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کے اندر ان کے لیے فلاح نہیں ہوگی، اور یہ انسانیت کے لیے یہ زہر، اور انسانیت کے لیے یہ تکلیف اور درد، یہ اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، خوشنما عنوانوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ الگ دجل ہے، مستقل اصطلاحات کا دجل ہے کہ آپ ظلم کا نام عدل رکھ دیں، اور آپ فساد کا نام امن رکھ دیں، اور آپ سود کا نام وہ معیشت کی خوشحالی رکھ دیں، اور اسی طریقے سے اچھے نام تجویز کریں برے سے برے کاموں کے لیے، برے سے برے، یہ انسانوں کی آوارگی کو اور فحاشی کو اور عریانی کو، اس کو آپ انسانوں کی آزادی قرار دے دیں کہ یہ آزاد لوگ ہیں، یہ حریت ہے گویا کہ۔ اسی طرح جب انسان بے باک ہو جائے اور اس کی زبانوں پر نبی اور غیر نبی کی تمیز نہ رہے، اور تمام مقدسات اور مسلمانوں کی تمام مقدس شخصیات، بلکہ انسانیت کی مقدس شخصیات، اس پر اس کی زبانیں دراز ہو جائیں، تو اس کو آپ کہیں کہ یہ حریت فکر ہے، آزادی اظہار ہے، کہ انسان کو اظہار کی آزادی ہے، گویا کہ جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ آج مغربی دنیا اس بات کے اوپر حیران ہوتی ہے کہ مسلمان مقدس شخصیات، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ اور ائمہ اعظام اور اولیاء کرام، ان کے بارے میں اتنے حساس کیوں ہیں؟ وہ تو حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو، عیسائی دنیا کہتی ہے کہ نبیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان سے پیچھے جتنی نبیوں کی لڑی ہے، اور یہ جو کڑی ہے پوری کی پوری عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک، تو عیسائی دنیا کہتی ہے کہ ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم تو ان کی عزت کے بارے میں اتنے حساس نہیں۔ ہمارے ملکوں میں ہم عیسائی ہیں، اور ہمارے ملکوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، نعوذ باللہ، ہم تو اس کے اوپر مشتعل نہیں ہوتے، ہم تو اس کے اوپر ناراض نہیں ہوتے، ہم تو اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں کرتے، تو مسلمان کیوں اتنے زیادہ مشتعل ہوتے؟ ان کو ہمارے جذبات سمجھ ہی نہیں آتے، ان کی عقل میں ہی نہیں آتے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح، ان کا رویہ اس طرح کا کیوں ہے۔ اس لیے کہ آزادی اظہار کے نام پر انہوں نے انسانوں کی زبانوں کی لگام ان کی خواہشات کے ہاتھ کے اندر دے دی۔ انسان کی مرضی ہے، جو بولتا رہے، جو بکتا رہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آپ بتائیں، جب انسانوں کی زبانیں یوں آزاد کر دی جائیں، اور وہ کسی ضابطے، قاعدے اور اخلاق کی پابند نہ ہو، اور وہ دوسرے کی دل آزاری کی پابند نہ ہو، تو اس معاشرے کے اندر صلاح ہوگی یا اس معاشرے کے اندر فساد ہوگا؟ اس معاشرے کے اندر امن ہوگا یا اس معاشرے کے اندر بگاڑ ہوگا؟ یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جس کے اندر دل آزاری کو، اور دوسرے کے دل آزاری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو، اس کو ایسی چیزیں سنوانے کو جس کے سننے سے وہ انسان مر جانا بہتر سمجھتا ہے، مر جانے کو ترجیح دیتا ہے، اس کو آزادی اظہار کے نام پر اگر مروج کر دیا جائے تو یہ معاشرے کبھی فلاح کی راہ نہیں پا سکتے۔ اور اس سارے گند کو، اور اس ساری بغاوت کو، اور اس سارے فساد کو اچھے ناموں کے ساتھ آج اسلامی دنیا کے اندر پیش کر دیا، مسلمان نوجوانوں کے سامنے، مسلمانوں کی نئی نسلوں کے سامنے، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے اندر، مسلمانوں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر۔ اس سارے نظام کو، اس کو سونے کا پانی چڑھا کر، اس کے اوپر ایک خوشنما ایک جھالر ڈال کر، ایک اس کے اوپر ایک غلاف ڈال کر، آج ہماری نوجوان نسلوں کے ذہن کے اندر اس کو اتارا جا رہا ہے۔ آج ہم سے کافر تو بحث نہیں کرتا اس کے بارے میں، کافر سے تو بحث کی نوبت ہی نہیں آتی، آج تو مسلمان نوجوان ان کی طرف سے وکیل بن کر ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ آج تو مسلمان جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ ان کے وکیل بنے ہوئے،
وہ ان کی طرف سے اس پورے نظام کا دفاع کرتے ہیں، وہ اس کے حق کے اندر بولتے ہیں. ہم تو سنتے ہیں، پوری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہماری تو آنکھوں کے سامنے گزرتی ہے ساری کی ساری چیز کہ اس نظام کو اپنے مدافع دفاع کرنے والے اپنے وکلاء کیا کفر سے مل رہے ہیں یا اسلام کی طرف سے مل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے مل رہے ہیں. اصل تو پریشان کن بات یہ ہے، اصل تو مصیبت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ یہ نظام کافروں نے بنایا ہے، اپنے اندر چلایا ہے، اور خود ہی اس کے وکیل ہیں اور خود ہی اس کے منصف ہیں اور خود ہی اس کے گواہ ہیں اور خود ہی اس کا دفاع کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تب بھی کوئی بات ہو سکتی تھی. لیکن معاملہ ایسا تو نہیں ہے. وہ طوفان تو جہاں پر بنایا گیا اور جہاں پروان چڑھایا گیا وہاں سے نکل کر اسلامی دنیا کے اندر داخل ہوگی، پوری کی پوری اسلامی دنیا. ہم اس کا سب سے کم متاثر علاقہ ہیں، سب سے کم. آپ عرب دنیا کے احوال معلوم کریں، آپ کے طوطے اڑ جائیں گے اگر آپ کو پتہ چلے کہ عرب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ افریقہ کے مسلمانوں کے اندر بات کہاں تک پہنچی، اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر بات کہاں تک پہنچی ہے، ہم اس کے اس وقت تک آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور یہ ہمارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے کے اندر اس سے سب سے ابھی بھی جو نسبتاً کم تاثر لیا ہے وہ ہمارے معاشرے نے لیا ہے. اس لیے ہمارا معاشرہ اب ان کے اصل ہدف کے اوپر ہے. جیسے کہ کوئی فساد پوری جگہ پھیلا دیا گیا ہو اور ایک چھوٹا سا خطہ رہ گیا ہو جس کے اوپر ان کا خیال ہے کہ وہ ایسے نہیں کیا جیسے جانا چاہیے، تو پھر وہ اصل ہدف کے اوپر آ جاتا ہے. یا آج کل آپ ان پچھلے 1-2 سالوں کے اندر جو نام سن رہے ہیں، نامانوس قسم کے آپ نام سن رہے ہیں، پہلی دفعہ آپ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے لیے اس کے لیے رستے ہموار کیے جا رہے ہیں. یہ سب اسی چیز کا شاخسانہ ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر تیار کیا جائے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے دانتوں سے پکڑے. عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پکڑے اور فرق کو سمجھے. ہر وہ جگہ جہاں پر نبی کی تعلیم کے مقابلے میں خواہش پرستی کی تعلیم کسی بھی عنوان سے دی جا رہی ہو، چاہے اس کا عنوان کتنا خوشنما کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں انبیاء کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے، نبیوں کے جھنڈے کو بلند کیا جائے، خدا کے کلام کو اٹھایا جائے کہ یہ تم لوگوں کی باتیں، یہ انسانوں کی فرسودہ باتیں ہیں، یہ انسانوں کی فساد والی باتیں ہیں. اس کے بالمقابل ہمارے پاس وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ اے لوگو، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان 2 کو پکڑ کے رکھو گے مضبوطی کے ساتھ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ ایک اللہ کی کتاب ہے تمہارے اندر، محفوظ رہے گی تمہارے اندر، اور ایک میری سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگے. یہی ایک رستہ ہے انسانیت کے پاس، یہی ایک صورت ہے کہ اس کے بالمقابل اس کا مقابلہ اسی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کے اندر سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اور اس امت کا رشتہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مضبوط قائم کیا جائے، ایسا والہانہ اور عاشقانہ قائم کیا جائے کہ حضور کی تعلیمات کے مقابلے میں لوگوں کے سامنے کوئی دوسری چیز آئے تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس میں کسی قسم کا تاثر لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو. میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہمارے اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. اس پر جو حفاظت کر گئے دین کی اس نازک موقع کے اوپر، اور اگلی نسلوں تک اس کو محفوظ و مأمون جس نے پہنچا دیا اور اگلی نسلوں کو اس کا نقشہ بھی دکھا دیا اور اس کا عمل بھی دکھا دیا اور اس کا علم بھی پہنچا دیا اور اس کی صورت اور اس کی سیرت بھی محفوظ کر کے دکھا دی، اس سے بڑا احسان اپنے معاشرے اور اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس سے بڑا کام کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ جل شانہ ہر دور کے اندر انسانوں کو ایسی چیزوں سے ایسے ان کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں، ایسے اللہ جل شانہ ان کے لیے چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے ان کو اس پٹری کے اوپر چڑھنے کے اندر آسانی ہو. اور انہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے کے لیے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو اس کا زاد راہ بھی ہے، جو اس کی شاہراہ بھی ہے، جو اس کا راستہ بھی ہے، جو اس کا طریقہ بھی ہے، اور جو اس کے لیے صورت ہے کہ وہ اس پر عافیت کے ساتھ چلے، وہ ضرورت جو انسان کی ہے وہ تزکیہ ہے.
تزکیے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی. جس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، جس نے اپنی تربیت نہ کروائی ہو، اور جس نے اپنے نفس کے داؤ پیچ اور مکر کو نہ سمجھا ہو، وہ آدمی کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا، کہیں نہ کہیں اس سے راہ خطا ہو جاتی ہے. انسان کے گرد یہ آزمائش تو اس کو دن کے اندر سینکڑوں بار پیش آتی ہے. دن میں صبح سے لے کے شام تک اس نے 20 قدم اٹھانے ہوتے ہیں، 20 فیصلے کرنے ہوتے ہیں، 20 موقع کے اوپر اس کے سامنے کرنے اور نہ کرنے کی صورتیں آتی ہیں. ہر قدم پر اس کا فیصلہ یا درست ہوگا یا غلط ہوگا. ایک تزکیہ شدہ انسان کے فیصلے درست ہوں گے، اور جس کی باغیں اس کے نفس کے ہاتھ کے اندر ہے، نفس اس کو کبھی سیدھے رستے پر نہیں جانے دے گا، کبھی اس کو عافیت والے رستے پر نہیں جانے دے گا، کامیابی والے رستے پر نہیں جانے دے گا. وہ اس کے ساتھ ایسے داؤ پیچ کھیلے گا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا. وہ اس کے لیے برائیوں کو مزخرف کر کے، برائیوں کو اس کے لیے خوشنما کر کے پیش کر دے گا. اگر آدمی نیک ہے تو نیک آدمی بیچارے کے مسائل اپنے ہوتے ہیں. اس کو بعض اوقات اگر تزکیہ اس کا نہیں ہے لیکن عبادت گزار ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو دیکھیں کیسے شیطان بعض اوقات اس کی عبادت کو اس کے لیے مسئلہ بنا دیتا. اس کی نیت پر حملہ آور ہو جاتا اور وہ اپنی نیت نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے ظاہراً میرا عمل ٹھیک ہے، لیکن عمل کا ظاہراً ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور باطناً ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے. عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے، طریقے کا درست ہونا بھی ضروری ہے. اس میں کتنی باریکیاں اور نزاکتیں مسلمان علماء نے، فقہاء نے، محقق صوفیاء نے نفس انسانی کی کیسی پیچیدگیوں کے تذکرے فرمائے ہیں، کیسی اس کی جو بغیر کسی ایسے شخص کے جس کو اللہ جل شانہ نے یہ ہنر اور یہ فن عطا کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بصیرت نہ عطا کی ہو، اور اللہ جل شانہ نے اس کو انسانوں کی اس رہنمائی کا طرز اور طریقہ نہ سکھایا ہو. ایک فرد کے لیے خود اس راہ کے اوپر چلنا میرے عزیزو بڑا دشوار ہے. تو 2 چیزیں انسان کو اس میں درکار ہے. ایک انسان کو ماحول درکار ہے، فضا درکار ہے. ایسی فضا اس کو چاہیے جس فضا کے اندر اس کچھ کاموں کو اس سے ماحول کروا لے جب تک وہ خود نہیں کر سکتا. انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اچھے کام خود کرنے لگتا ہے، چاہے ساری دنیا نہ کر رہی ہو وہ کرتا ہے. لیکن اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے انسان جو ہے اس کو اچھے کاموں کا پتہ ہوتا ہے لیکن کرتا نہیں، علم ہوتا ہے لیکن کرتا نہیں. تو اس کو ایسی فضا اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ماحول اس سے کام کروائے کچھ عرصے تک، چلائے اس کو کچھ عرصے تک، دائیں بائیں ساری چیزیں مل کر اس کو چلائیں کچھ عرصے تک. اور جس طرح کسی بچے کو چلنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جاتا ہے، اس کو سہارا دے دے کر قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا. اور یہی بچہ جس کو لوگ دونوں طرف سے ہاتھ رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، بالآخر ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر دوڑتا ہے، اور ایسے دوڑتا ہے کہ پہاڑوں پر چڑھتا ہے اور دنیا کے اندر دوڑیں جیتتا ہے، لیکن گزرا وہ بھی اسی مرحلے سے ہوتا ہے. ایسے ہی انسان کی باطن کا معاملہ بھی اسی قسم کا. تو اس کو فضا اور اس کو ماحول چاہیے ہوتی. دوسرا اس کو درست تعلیمات چاہیے ہوتی ہیں. درست تعلیم کے بغیر انسان کبھی بھی درست منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا. اس کے سامنے مقاصد جب تک ایسے واضح نہ ہو، روز روشن کی طرح اس کے سامنے واضح نہ ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں تک مجھے پہنچنا ہے، اور یہ اس کا رستہ ہے، یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جس میں اس میں توازن کا ہونا، عبادات کو بھی انسان سمجھے، انسان معاملات کو بھی دین سمجھے، انسان اخلاق کا دین بھی سمجھے، معاشرت کے دین کو بھی سمجھے، عقائد کی اہمیت کو بھی سمجھے. یہ وہ پورا درست تعلیمات کا ایک توازن، درست تعلیمات کا ایک سانچہ ہے. اگر یہ پورا نہ ہو تو انسان سے بعض اوقات تجاوز ہو جاتا ہے اور اس کے توازن کا پلڑا دائیں بائیں ہو جاتا ہے. کتنے لوگ آج آپ کو ایسے ملیں گے اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کو تو دین سمجھا، لیکن معیشت کے دین کو دین نہیں سمجھا. وہ یہ سمجھا کہ ہم نے یہ دین کا ظاہری جو چیزیں ہیں، جو سنتیں ہیں، جو بڑی قابل قدر ہیں، جو بڑی اہم ہیں، اس کا اہتمام تو ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا کہ تجارت کے اندر بھی دین اسی طرح اہم ہے جیسے کہ عبادات کا دین. اخلاق کتنی ایک مشکل چیز ہے اس کو پیدا کرنا. سب سے مشکل ترین چیز جو انسان کے دین جب پورا درست ہوتا ہے تو وہ اخلاق کا پیدا کرنا.
اخلاقی اوصاف کا پیدا کرنا، ایمانی صفات کا پیدا کرنا، وہ کس قدر ایک پورا کام ہے، کتنا مشکل ترین کام ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگوں کے نمایاں ترین اوصاف کے اندر سے یہ وصف ہوا کرتا تھا۔ وہ تو ہر چیز میں ممتاز تھے۔ حضرات صحابہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور توکل اور عقیدے اور ایمان میں کتنے مضبوط تھے، عبادات ان کی کیسی عجیب و غریب تھی، کیسی عبادت کا ایسا ذوق، اور وہ بھی ان لوگوں کا جن کی فقاہت مشہور ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ ہیں، صحابہ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر جاتے، صحابہ اپنے اختلافات ان سے حل کرواتے، اور ایک ایک آیت کے اوپر پوری رات عائشہ کا نفلیں پڑھ کر گزار دینا۔ تو یہ عبادت میں بھی بڑے ممتاز، معاملات کے اندر اتنے کھرے اور صاف ایک دوسرے کے ساتھ، جو معاملے آئے لوگوں کے ساتھ، ان کے تو معاملات کو دیکھ کر لوگوں نے دین قبول کی۔ اور پھر اخلاق کے اندر کیسی بلند روایات حضرات صحابہ نے، کتنے اونچی مثالیں حضرات صحابہ چھوڑ کر گئے، سچائی کے اندر، امانت کے اندر، دیانت کے اندر، صبر کے اندر، شکر کے اندر، کہ آج دنیا اس کی مثالیں پیش کرتی۔ آج انصاف پسند دنیا ہر معاملے میں ان کو تسلیم کرتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 10-12 سال کی حکومت کر کے دکھائی ہے، یہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ پوری دنیا آج حیرت زدہ ہے سیدنا عمر فاروق کے دور کے اوپر، اس پر جو کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں، مغرب میں جو کتابیں لکھی گئیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کے اور ان کے انصاف کے اور ان کے اوپر اس ذمہ داری کے بار کے کیا کیا مناظر ہیں، کیسے کیسے منظر لوگوں نے دیکھے کہ خلیفۃ المسلمین اور اتنی بڑی دنیا، کتنی وسیع سلطنت، اور سیدنا عمر فاروق کا سارا زمانہ ایسا گزرا ہے، تقریباً سارا زمانہ 12 برس کا، کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر ان کی فوجیں پیش قدمی کرتی چلی جا رہی تھی۔ ہر دن یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کے قدموں کے اندر آن گری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے متعلق تھیں، عمر فاروق کے دور کے اندر سچی ثابت ہوئیں۔ سراقہ عمر فاروق کے زمانے میں آئے تھے جب کسریٰ کا تاج آیا تھا اور اس کے کنگن آئے تھے، کہا کہ امیر المومنین یہ تو مجھے پہنا دے۔ کہا کہ تمہیں کیوں پہنا دے؟ کہا مجھے حضور نے کہا تھا کہ ابو سراقہ کیا منظر ہوگا جب تیرے ہاتھ کے اندر کسریٰ کے کنگن ہوں گے، تو اپنے ہاتھ میں تو نے پہنے ہوں گے، کیا منظر ہوگا وہ؟ تو انہوں نے عمر فاروق سے کہا یہ تو میرے ہاتھ میں ڈالے۔ عمر فاروق نے کہا ڈالو کہ سراقہ کے ہاتھ کے اندر یہ کنگن، کہ حضور کی بات سچی ہو، حضور نے ان سے یہ کہا۔ یہ مناظر ان کے زمانے میں دکھا ہے۔ اتنے بڑے آدمی رات کو اپنی مملکت کے اندر مشہور ان کے قصے، خود گھومتے تھے لوگوں کے بھی، خود لوگوں کے پیچھے جانا اور لوگوں کی چوکیداری کرنا۔ کہیں پر کوئی دور سے آئے ہوئے قافلے جو مدینہ شریف نہ پہنچ پائے ہوں اور مدینہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہو، ان کی جا کر خبر گیری کرنا، گلیوں کے اندر مدینہ کے گھومنا، اسی کے اندر وہ جو عورت کو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھی ہے اور اپنے بچے لے کر بیٹھی ہے اور اس کو اس ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے پانی کی اور بچے رو رہے ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا کیوں نہیں کھلاتی بچوں کو، کیوں رلاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، کھلانے کو کچھ نہیں، اور یہ بچے پانی چڑھایا ہوا ہے تاکہ یہ رو کر سو جائیں گے بچے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ، اور پھر اس عورت کے منہ سے نکلا کہ دیکھو، کہا کہ تمہیں بیت المال سے کچھ نہیں ملا؟ عمر فاروق نے پوچھا، کہا نہیں کچھ بھی نہیں دیا ہمیں عمر نے، اللہ عمر کو سمجھے کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہمارے ہاتھ میں کچھ۔ ان کا عمر کو تمہارا کیا پتہ؟ اس نے کہا عمر کو نہیں پتا تو وہ ہمارا امیر المومنین کس چیز کا، اس کو کیوں نہیں پتا کہ آخر میں اس کی رعایا ہوں؟ تو تشریف لائے واپس بیت المال اور خود اپنے کندھے پر اٹھایا۔ اس حدیث کو روایت حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں جو ان کے غلام ہیں عمر فاروق کے، وہی یہ سارے قصے کے راوی ہیں اور شاہد ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین میرے کندھے پہ رکھ دے۔ فرمایا کہ اسلم اگر قیامت کے دن بھی عمر کا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھا سکو تو ابھی دنیا میں اٹھا لو، ابھی تمہارے کندھے پر اس صورت میں رکھ دوں کہ تم یہ مجھے یقین دلا دو کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ تو اسلم نے کہا قیامت کے دن کون کس کا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کہا کھجور ڈالی اور آٹا ڈالا اور گھی اٹھایا اور گئے ادھر، خود اس کے بعد عورت سے کہا تم ہٹ جاؤ میں خود آگ جلاتا ہوں۔ یہاں پر بھی اسلم کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کو اس چولہے کے اندر پھونکے مارتے ہوئے اور ان کی گھنی داڑھی کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا
کہ دھواں نکل کر ان کی داڑھی کے اندر سے نکل کر اوپر جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے پکایا اور پھر ان بچوں کے سامنے رکھا کہ کھاؤ، اور اسلم نے کہا کہ امیر المومنین چلیں، کام تو ہو گیا، کہا کہ ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اب ہنستے ہوئے بھی دیکھنے دو۔ یہ مسلمانوں کا نظام حکومت تھا۔ ایسے لوگ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے ذریعے سے تیار ہوئے تھے۔ یہ تزکیہ شدہ لوگوں کی قسم ہوتی ہے، اعلیٰ ترین قسم ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ حکومتیں عطا فرما دیں تو وہ حکومتیں ایسے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ معاشی فراوانی عطا فرما دیں تو ان کی معیشت پوری امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ جب ان کو کہیں پر عدل کی کرسی کے اوپر بٹھا دیں تو پھر ایسا عدل ہوتا ہے کہ کافر اس عدل کو دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ جب ان کے ہاتھ کے اندر مسلمانوں کا تعلیم و تربیت دے دیں تو وہ پھر اپنے جیسے پاکیزہ نفوس تیار کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جب ان کے ہاتھ کے اندر کوئی بھی جو دنیا کے اندر چیز موجود ہے ان کے ہاتھ کے اندر آ کر وہ خیر بن جاتی ہے، اور شر اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھتے ہیں۔ اور اگر جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے عدول کرتے ہوئے اور اس سے بغاوت کرتے ہوئے دنیا جب کوئی اور چیز انسانیت کے لیے لے کر آتی ہے تو وہ ایک ایسی بیکار مشین ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر خیر کی بھی کوئی چیز ڈالیں تو وہ انسانیت کے لیے شر بن جاتی ہے، انسانوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنی معاشی فراوانی آ گئی ہے، لیکن آپ خود بتائیں کیا دنیا کی دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ پوری دنیا کی دولت سمٹ کر چند ہاتھوں کے اندر ہے۔ دنیا کی 90% دولت چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہے، ان کے متعین نام ہیں اور معلوم لوگ ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا وسائل اور کیا ہے۔ نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ سرمایہ کو کھینچ رہا ہے اور غریب کی محنت کا کوئی معاوضہ اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ میرے عزیزوں اور دوستو انسانوں کے خواہشوں کے رستے پر چلنے کا نتیجہ ہے، اور وہ جو بندہ جلدی چاہتا ہے، جو بندہ جلدی کسی نتیجے کو چاہتا ہے اور عاجلہ اس کو چاہتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرما دیا وَعَجَّلْنَا لَهُ مَا نَشَاءُ، تو کہ اللہ نے فرمایا کہ جو عاجلہ چاہے گا اس کو ہم دنیا کے اندر دے دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کی ناکامی جڑی ہوئی ہوگی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں برایا، اور وہ بندہ جو آخرت کو چاہے گا، یعنی اپنی دنیا بھی آخرت کے نقطہ نظر سے گزارے گا، اور پھر اس کے لیے وہ سعی لہا سعیہا، خوب کوشش کرے گا اس کے لیے خوب اپنے آپ کو تھکائے گا، اپنی کوشش کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور ایمان بھی اس کے اندر ہوگا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اللہ پاک نے پھر اس کے لیے اعلان کیا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ سعی مشکور ایک ایسا لفظ ہے کہ سچی بات ہے کہ اس کا اردو میں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کی کوشش کا، اللہ پاک قدردانی ہوگی۔ اب اللہ کی قدردانی کی کیا مثال پیش کی جائے، اللہ کی قدردانی کا کیا مصداق بیان کیا جائے؟ یہ تو انسانوں کے سامنے دنیا کے اندر اس کے کچھ مناظر، اور آخرت کے اندر تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نہ ما لا عین رأت، اور جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہی وہ انسان کے قلب کے اوپر گزرے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ اس سعی کو جب مشکور ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے اندر عطا ہوگا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ عطا ہوں گے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہمارے قریب کے زمانے کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ایسے لوگ اور ایسے نظام اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ پاک وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جڑی یہ ساری چیز میرے عزیزوں اور دوستوں تزکیے کی بنیاد کے ساتھ ہے۔ یہ ساری منازل اور کامیابیوں کا جو رستہ ہے اور آغاز ہے وہ تزکیے کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں آج آپ لوگوں کی تشریف آوری اسی تزکیے کی محنت کو سیکھنے کے لیے اور اسی کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کی یہاں پر آمد ہوئی ہے۔ یہاں اسی لیے سارے کے سارے ساتھی جمع ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جب ہم لوگ اپنی اس تزکیے کی اہمیت کو سمجھ لیں گے اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے کرنے کا سب سے اولین کام ہے اور اس کا آغاز خود ہماری ذات سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ اپنی انگلی دوسرے کی طرف نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کہیں کہ مجھ سے پہلے اس کو ضرورت ہے، یا آپ کہیں کہ میں اس کے اندر بالکل کوئی بندہ آپ کو یہاں پر بیٹھا ہوا ایسا نہیں ملے گا۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ تشریف فرمائیں جو یہ آپ سے کہیں کہ ہم اپنے آپ کو تزکیہ شدہ سمجھتے ہیں، یا کوئی تزکیے کی سند کسی کو نہیں دے گا کہ بس
ہو گیا اس کا تزکیہ، اس کو مزید، یہ ایک ایسی چیز ہے ہر شخص اس کا ضرورت مند اور محتاج ہے، بولنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج۔ کوئی اس کی احتیاج ایسی ہے کہ انسان کو موت کے آخری لمحوں تک اس کی احتیاج ہے، کیونکہ انسان کو کیا پتا کہ اس کی نیت کے اوپر کس وقت شیطان کا حملہ ہو جائے، انسان کو کیا پتا کہ کس وقت اس کے لیے کوئی گھاٹی ایسی ہو جس سے وہ عبور نہ کر سکے۔ تو ہر شخص اس کا حاجت مند ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو زیادہ ضرورت ہے، فلاں کو زیادہ ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو خود اپنے آپ کو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بولنے والے کو سننے والوں سے پہلے اس کی ضرورت ہے، اور سننے والوں کو اپنی جگہ کے اوپر اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کام جس کے لیے یہاں آپ لوگ اکٹھے ہوئے، اس میں اس کے اہم ترین چیزوں میں سے، باقی چیزوں پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، یہاں پر آج بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، لیکن اس کی جو بنیاد اور آغاز ہے وہ اس تزکیے کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم عام طور پر سارے ساتھیوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کچھ سے کچھ وقت اپنا باقاعدہ فارغ کریں۔ یہ صرف اس کی اہمیت سن کر گھر چلے جانا کافی نہیں، اس کی اہمیت کو تسلیم کر لینا صرف کافی نہیں ہے، وہ تو آپ لوگ پہلے سے مانتے تھے۔ آپ کو کون سی ہم نے نئی بات ایسی بتائی ہے جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی تھی؟ ساری سنی سنائی اور مانی منائی باتیں ہیں۔ اب تو عمل کی بات ہے کہ ہم میں سے عملی قدم کون اٹھاتا ہے، عملاً کون اس کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں کربوگا شریف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چلے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ 40 دن اپنی زندگی کے اندر نکال کر ضرور لگائیں اور اس کام کو آپ سیکھیں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ پہ کچھ قدم آگے بڑھ جائیں گے، اور خواہشات کی زندگی سے نبیوں والی زندگی کی طرف جو ہمارا سفر ہے، اللہ پاک نے چاہا تو عافیت کے ساتھ اس کا آغاز اس کے نتیجے کے اندر ہو جائے گا۔ پھر آپ جتنا گڑ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا یہ سفر اور اتنی یہ منزل میٹھی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔